سبيل الدموع سبيل مريح ہے۔ آسان جملے میں سمجھ لو، دنیا کے اندر صرف اور صرف اچھائی اور نیکی کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ جتنی دنیا تم کو نظر آ رہی ہے، اللہ پاک اس کے قدموں میں لا کر یہ دنیا ڈال دیتے ہیں۔ صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی رسول قضاء حاجت کے لیے گئے، 2 نمبر استنجا کے لیے گئے۔ دنیا دیکھو، دنیا اللہ والا دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے، دنیا اللہ والے کے پیچھے آتی ہے۔ حضرت پیر صاحب ہی نے یہ بھی بات فرمائی ہے، کہا کہ صحابی رسول ہے، استنجا کے لیے بیٹھے، بیت الخلا کے لیے بیٹھے جنگل کے اندر ہے، بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ سامنے تھوڑا سا ایک سوراخ ہے، زمین کے اوپر سامنے ایک سوراخ ہے۔ ہم بھی جنگلات کے اندر طہارت کے لیے، بیت الخلا کے لیے کہیں بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں جنگل میں سوراخ ہوتا ہے۔ یہ صحابی رسول بھی اپنی قضاء حاجت کے لیے گئے، دیکھا کہ سامنے ایک سوراخ ہے۔ ابھی استنجا سے فارغ نہیں ہوئے تھے، اندر سے ایک چوہا نکلا، سامنے کے سوراخ سے ایک چوہا نکلا، اس کے منہ کے اندر ایک اشرفی پکڑی ہوئی تھی، شاید چاندی کا سکہ پکڑا ہوا تھا۔ وہ چاندی کا سکہ چوہا زمین کے اندر سوراخ سے لے کر آیا، اور یہ صحابی رسول بیت الخلا کے لیے زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ انہوں نے چوہے نے آ کر وہ ایک سکہ ان کے سامنے پھینک دیا اور واپس سوراخ کے اندر چلے گیا۔ تھوڑی دیر اور بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی چوہا گیا، پھر ایک سکہ لے کر واپس آیا، یہ باہر ڈالا، پھر گیا، پھر چوہا ایک سکہ لے کر آیا، 13 یا 17 سکے لے کر وہ واپس آیا، اور اس کے بعد جب واپس اس زمین کے اندر وہ داخل ہوا، وہ چوہا واپس نہیں آیا۔ یہ صحابی رسول قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، اس کے بعد وہاں سے اٹھے، اور جو بھی سکے وہاں دنیا جو آ کر گری تھی چوہے کے منہ سے، کہا کہ وہ دنیا اٹھائی، ایک کپڑے کے اندر باندھا، اور وہ سیدھا لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ چاندی کے سکے پیش کیے، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ یہ ہے کہ میں قضاء حاجت کے لیے جنگل کے اندر گیا ہوا تھا، چوہا یہ زمین سے نکالتا ہے، میرے سامنے رکھتا ہے، اتنے سکے چوہے نے زمین سے نکال کر میرے سامنے رکھے، اور میں اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر یہ ساری کے سارے سکے اٹھایا اور آپ کے خدمت میں لا کر رکھ دیا کہ حضرت آپ اللہ کے رسول سے کہنے لگے، صحابی رسول کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں، کیا یہ سکے میرے لیے ہیں یا یہ سکے غریبوں کے اندر تقسیم کرنے کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابی پوچھتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں صدقہ کر دوں، یا کسی کو ہدیہ کر دوں، یا کسی کو وقف کر دوں، یا کسی اور کے لیے اللہ نے یہ میرے سامنے بھیجے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابی رسول سے کہ دیکھو اللہ نے تمہارے رزق کا انتظام کیا ہے۔ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے رزق کا انتظام کیا ہے، اللہ نے اپنے خزانے سے بھیجا ہے، کہا کہ یہ سارے کے سارے تمہارے ہیں۔ ہم ایک جنگل اگر کھودتی ہے بھی تو سونے اور چاندی کے سکے ہم کو زمین کے اندر نہیں ملتے، کیونکہ ہم دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، اور جو اللہ والا ہوتا ہے، بات یہی سے چل رہی تھی، جو نیکی کرنے والا ہوتا ہے، اچھائیاں کرنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العزت دنیا اس کے قدموں میں اس طرح لا کر ڈالتے ہیں۔ اسی لیے جو زندگی اللہ پاک نے تمہیں مجھے دی ہے دوستو، دنیا کے اندر یہ زندگی نیکی کے ساتھ گزارے، خیر کے ساتھ گزارے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے ساتھ گزارے، ہر برائی کو چھوڑ دے۔ برائی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سوچو، ہر برائی
ہر گناہ، سارے گناہوں سے دوستوں توبہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک